بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ خواتین کا اعتکاف کرنا کیسا ہے؟ تو مردوں کی طرح خواتین بھی اعتکاف کر سکتی ہیں۔ خواتین کا اعتکاف کرنا صحیح اور درست ہے۔ اعتکاف جیسے مردوں کے لیے عظیم عبادت ہے، ویسے خواتین کے لیے بھی عظیم تر عبادت ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ عتیقہ عفیفہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اعتکاف کرنے کی اجازت طلب کی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اعتکاف کرنے کی اجازت عنایت فرمائی۔ کیا اعتکاف میں عورت کے لیے اپنے شوہر کی اجازت ضروری ہے؟ تو جی ہاں، عورت کے لیے اپنے اعتکاف میں شوہر کی اجازت ضروری ہے۔ بیوی اعتکاف کرنے کے لیے اپنے شوہر سے اجازت طلب کرے، اور شوہروں کو بھی چاہیے کہ اپنی ازواج کو اس عظیم عبادت سے محروم نہ کریں، بلا وجہ ان پہ پابندی نہ لگائیں، انہیں اعتکاف کی اجازت دیں۔ اگر شوہر بیوی کو اعتکاف کی اجازت دے دے، بیوی اعتکاف پر بیٹھ جائے، پھر دوران اعتکاف اگر شوہر حکم جاری کرے کہ تو اعتکاف توڑ دے یا اعتکاف سے اٹھ جا، تو اب اس صورت میں بیوی پر اپنے شوہر کے حکم کی تعمیل کرنا واجب نہیں ہے، وہ اپنا اعتکاف جاری رکھے اور اعتکاف کو مکمل کر۔ کیا اعتکاف میں عورتیں اپنے گھر کا کام کاج کر سکتی ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اعتکاف کا اصل مقصد اور مقصود ہے عبادت۔ اعتکاف کا اصل مقصد ہے ذکر اذکار کرنا، تسبیحات میں کثرت کرنا، نوافل کی ادائیگی، قرآن مجید کی تلاوت، دینی کتب کا مطالعہ، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کثرت سے دعائیں مانگنا، گڑ گڑانا، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا، اپنی بخشش مانگنا، یہ ساری چیزیں عبادت میں داخل ہیں۔ اگر اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد خواتین اپنے گھر کے کام کاج میں مصروف ہو جائیں تو اعتکاف کا اصل مقصد فوت ہو جائے گا۔ اصل مقصد عبادت اور ذکر اذکار تھا، اس سے وہ ہٹ جائے گی۔ اس لیے عورت کے لیے اعتکاف کی حالت میں گھر کے کام کاج ضروری نہیں ہے، بلکہ اللہ کی بندگی ضروری ہے، ذکر اذکار اور تلاوت قرآن ضروری ہے۔ اس کو نہ چھوڑے، اپنے ذکر اذکار میں لگی رہے۔ عورت اعتکاف کہاں کرے گی؟ گھر کے اندر جس جگہ کو خواتین نے عبادت کے لیے اور نماز کے لیے مخصوص کر رکھا ہے، گھر کی وہ مخصوص جگہ خواتین کے لیے مسجد بیت کہلائے گی۔ گھر کی مسجد، اس جگہ پر وہ اپنے گھر میں اعتکاف کر سکتی ہیں۔ اس جگہ کو شرعاً مسجد کا حکم دیا جائے گا، وہ جگہ مسجد کے حکم میں آ جائے گی، گھر کی مسجد۔ اور اگر کسی خاتون نے اپنے گھر میں نماز کے لیے جگہ مخصوص نہیں کی تو اب اپنے گھر میں نماز کے لیے جگہ مخصوص کر لے، پھر اس مخصوص جگہ پر اعتکاف کرے۔ ہاں، ساتھ یہ بات بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ اگر کوئی خاتون حالت اعتکاف میں اپنی اعتکاف گاہ پر بیٹھی، اپنے معاملات کے ضروری کام چھوٹے موٹے اگر کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے۔ اعتکاف گاہ میں بیٹھی خاتون ذکر اذکار بھی جاری رکھے اور ساتھ سبزی بھی کاٹنا چاہے تو کاٹ سکتی ہے۔ اپنے کپڑوں کو تھوڑی بہت سلائی یا پیبند لگانا چاہے تو وہ لگا سکتی ہے۔ جس کمرے میں وہ اعتکاف پہ بیٹھی ہے اس کمرے کی صفائی کر سکتی ہے، اس کمرے میں جھاڑو دے سکتی ہے، پورے گھر میں جھاڑو نہ دے۔ وہ کمرہ اس کے لیے مسجد کے حکم میں ہے، اس کے لیے مسجد بیت ہے، بلا حاجت ضروری پیشاب خانے کے علاوہ اس کمرے سے اس کا باہر نکلنا شرعاً درست نہیں ہے۔ کمرے کے اندر اگر اٹیچ باتھ ہے
جو وہ واش روم کے طور پہ استعمال کرتی ہے، وضو کے لیے استعمال کرتی ہے، تو اس کو بھی پاک صاف کرنے کے لیے وہ صفائی کر سکتی ہے، اس کے لیے جائز ہے۔ اس طرح اس کے اعتکاف میں کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا اور اعتکاف میں کوئی فرق بھی نہیں آئے گا، اس کا اعتکاف جاری رہے گا اور اعتکاف چلتا رہے گا۔ خواتین کے لیے اعتکاف کرنے کے لیے ضروری ہے کہ خواتین حیض اور نفاس سے پاک ہوں۔ خواتین کو اعتکاف کرنے سے پہلے یہ معلوم کر لینا چاہیے کہ آخری عشرے کے اندر جب انہوں نے اعتکاف کرنا ہے، آیا کہ اس عشرے کے اندر ان کی ماہواری کے دن آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے۔ اگر ماہواری آ رہی ہے تو پھر خواتین اعتکاف نہیں کر سکتی، اگر ماہواری نہیں آ رہی تو پھر ان ایام میں وہ اعتکاف کر سکتی ہے۔ اور اگر اعتکاف پہ بیٹھ گئی اور حالت اعتکاف میں ایسی صورت درپیش آ گئی کہ ان کو حیض آ گیا، مینسز شروع ہو گئے، ماہواری آ گئی، تو جو ہی اس کو ماہواری آئے گی اسی ٹائم فی الفور وہ اپنا اعتکاف چھوڑ دے، اعتکاف توڑ دے اور اپنی اعتکاف گاہ سے باہر نکل جائے۔ جب رمضان گزر جائے اور وہ عورت پاک اور صاف ہو جائے تو پھر جس دن اس نے اعتکاف چھوڑا تھا اس ایک دن کے اعتکاف کی وہ قضا کرے گی۔ کیسے؟ ایک دن کا روزہ رکھے گی اور روزہ رکھ کے جہاں اس نے پہلے اعتکاف کیا تھا، اعتکاف کو توڑ کے چھوڑ کے چلی گئی تھی، مینسز آنے کی وجہ سے اب اسی جگہ پر ایک دن کے اعتکاف کی قضا کرنا اس خاتون پر لازم اور ضروری ہے۔ اور ضروری بات یہ بھی ہے، کیا چند خواتین ایک جگہ پر ایک ہی کمرے میں محلے میں مل کر اجتماعی طور پر اعتکاف کر سکتی ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، اگر خواتین نیک ہوں، باپردہ ہوں، سلجھی ہوئی ہوں اور وہ اللہ کی عبادت اور ذکر اذکار کی نیت سے مل بیٹھ کر اجتماعی اعتکاف کرنا چاہیں تو اجتماعی اعتکاف ان کا کرنا جائز ہے، وہ اعتکاف کر سکتی ہیں۔ لیکن اس بات کا لحاظ رکھیں جس گھر میں وہ اعتکاف کریں گی اس گھر میں کوئی غیر محرم نہ ہو۔ اگر غیر محرم رہتا ہے تو کوئی غیر محرم ان کے کمرے کی طرف نہ آئے، نہ غیر محرم کی آواز وہاں پر آئے، نہ غیر محرم گھر کی خواتین کو کوئی چیز یا سامان دینے کے لیے آئے، نہ کچھ لینے کے لیے آئے، اور نہ ہی ان خواتین کی آواز باہر جائے۔ اور دوسری بات، یہ خواتین اعتکاف پر بیٹھی ہیں تو اپنی دنیاوی گفتگو نہ کریں، کسی کی غیبت، کسی کی چغلی نہ کریں، فقط ذکر و اذکار کریں، تلاوت قرآن کریں، نوافل میں کثرت کریں، دینی کتب کا مطالعہ کریں، فقہی مسائل ایک دوسرے سے پوچھ سکتی ہیں، قرآن مجید ایک دوسرے کو پڑھا سکتی ہیں، سن سکتی ہیں، حدیث مبارکہ پڑھائی بھی جا سکتی ہیں، سنی بھی جا سکتی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ تمام تر چیزیں عبادت میں آ جائیں گی۔ اگر اس طریقے سے خواتین کسی ایک گھر میں محلے میں جمع ہو کر اجتماعی طور پر عبادت کرنا چاہیں اور اجتماعی اعتکاف کرنا چاہیں تو خواتین کا اجتماعی اعتکاف کرنا صحیح اور درست ہوگا۔